Sponsored by Seven Tree. Plywood, WPC doors, frames, edge band tapes. بہت سارے لوگ بڑے بڑے پوسٹوں پر تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھنے کے بعد ان پوسٹوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ وہ ڈگری محض اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کا استحصال کیا جائے۔ ایسے علم سے بچنا چاہیے، خصوصاً آج کے اس دور کے اندر جو ترقی یافتہ دور ہے اور اتنے زیادہ علوم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہوٹل چلانا بھی ہو تو آپ کو ہوٹل مینجمنٹ کورس سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر سیکشن کے اندر آپ کو الگ الگ کورسز لگ چکے ہیں، بہت زیادہ تعلیم کے مواقع پیدا ہو چکے ہیں۔ اس ایسے مواقع سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ماضی میں بھی جب مسلمانوں کا عروج تھا تو بڑے بڑے علوم جس کی آج بنیاد جو آج ترقی تک پہنچ چکے ہیں، آسمانوں کو چھو رہے ہیں، جس کے فاؤنڈر، جس کی ابتدا مسلمانوں نے کی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تو جب مسلمانوں کا عروج تھا تو وہ علم میں آگے بڑھے ہوئے تھے، اس لیے ان کا عروج تھا۔ جب سے مسلمانوں نے علوم کو پڑھنا چھوڑ دیا، تعلیم میں پیچھے رہ گئے، زوال ان کا مقدر ہو گیا۔ جو قوم علم حاصل نہیں کرتی وہ قوم غلام بنا لی جاتی ہے، جو قوم علم حاصل کرتی ہے وہ حاکم بنتی ہے، جو قوم علم کو چھوڑ دیتی ہے وہ پستیوں میں چلی جاتی ہے۔ وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت اس قدر خراب ہے کہ وہ تعلیم میں دلتوں سے بھی پیچھے جا چکے ہیں۔ میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ علم میں کے حصول کے اندر کوششیں کریں۔ علم کے حاصل کرنے کا بہترین وقت جوانی ہے، جوانی۔ بڑھاپا علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، اور جوانی کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے، خصوصاً گٹکے کھا کر، شراب پی کر اور بھنگ، نشہ اور ایسی چیزیں جو انسان کی جس سے صحت خراب ہوتی ہے اور وہ بد اخلاق بن جاتا ہے، پورے سوسائٹی کے لیے ایک ناسور اور ایک تکلیف دہ چیز بن جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک مہذب انسان بنائیں، با اخلاق شہری بنائیں۔ ہندوستان کی ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ ہو اور با اخلاق ہو۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپ بد اخلاقی کریں۔ آج ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ شراب نقصان دہ ہے اور چرس نقصان دہ ہے، گٹکا نقصان دہ ہے۔ تو جب ساری دنیا ہی مانتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لہذا ہم کو اس سے بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ بڑے لوگوں کا کہنا ہے ہمیں علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے آپ کو کھپا نہیں دیتے، اس وقت تک علم آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ صرف سرسری طور پر امتحان کے موقع پہ پڑھ لینا، اس سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ترقی کی اس دوڑ میں آپ ایک رینکر نہیں بن سکتے، آپ ایک مقابلے میں حصہ لینے والے نہیں بن سکتے۔ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علم دنیاوی کی بھی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ آج کا یہ دور اگرچہ ترقی یافتہ دور ہے، لیکن آج کے دور میں بھی بغیر علم حاصل کیے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ایٹمی ترقی کا دور ہے، صنعتی ترقی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے اور ڈاکٹریٹ کا دور ہے۔ آج کے زمانے میں جو قوم علم حاصل کرتی ہے وہ بلندیوں پر رہتی ہے۔ مغرب کی ترقی کا راز بھی علم ہے، مشرق کے زوال کا راز بھی علم کا نہ ہونا ہے۔ لیکن علم کسے کہتے ہیں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کسی سرٹیفکیٹ کا لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم نام ہے کہ آپ کے اندر تہذیب بھی آ جائے، تمیز بھی آ جائے، اخلاق بھی آ جائے۔ کسی علم کے حاصل کرنے کے بعد آدمی میں تہذیب، اخلاق، تمیز نہیں آتی ہے، وہ علم نہیں، وہ ایک سرٹیفکیٹ اور ایک ڈگری ہوتی ہے، وہ ایک جہالت ہوتی ہے۔ لہذا علم آنے کے بعد آدمی کے اخلاق میں فرق آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے۔ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کے اخلاق کے اندر فرق آنا چاہیے۔ ایک عالم اور ایک جاہل، ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ کے اندر فرق جو ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک تعلیم یافتہ جب بولتا ہے تو اس کے بول بتاتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ ایک جاہل جب زبان کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ ہر دور کے اندر علم کی اہمیت رہی ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے اس دور کے اندر ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹس اگر ہیں تو وہ نوجوانوں میں ہیں۔ لڑکیاں تو پڑھ کر کالجوں تک، یونیورسٹیوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن لڑکوں میں زیادہ تر 10th کے بعد ڈراپ آؤٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ راتوں میں 2 بجے رات تک جاگنا، چبوتروں پر بیٹھنا، اپنا وقت ضائع کرنا اور فضولیات کے اندر اپنا وقت خرچ کرنا، یہ مسلم نوجوانوں میں دن بدن عام ہوتے جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ زمانے کے مقابلے کے اندر حصہ لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں
اور خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی علم کے اسلام میں اہمیت ہے۔ دیکھیے ڈاکٹرس اگر ہے، لیڈی ڈاکٹرس کی ضرورت ہوتی ہے، بعض ایسے سیکشنز ہے کہ جس کے اندر عورتوں کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر مرد اگر کام کرے گا تو انسانی حیرت اور اس کے غیرت اور حیا کے خلاف ہوتا ہے، تو وہاں پر عورتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا ایسے شعبے جہاں پر لیڈیز کا ہونا ضروری ہے، خواتین کو چاہیے کہ وہاں پر علم حاصل کریں۔ آج بہترین باصلاحیت ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، IAS کی ضرورت ہے، IPS کی ضرورت ہے، IFS کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب ہوتے ہوئے انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان علم حاصل اس لیے نہ کرے کہ میں صرف پیسے کمانے والی مشین بن جاؤں، میں صرف دولت بٹور لوں، اپنے گھر کو بھر لوں۔ اگر وہ اس مقصد سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ ایک پیشہ اور ایک کاروبار ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے۔ رحیم، میں مفتی محمد غیاث محی الدین، نائب صدر جمعیت علماء ضلع کریم نگر۔ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم دونوں بھی چیزیں انسان کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان نہیں رہتا۔ انسان اور حیوان میں فرق صرف اور تعلیم کی وجہ سے ہے۔ تعلیم ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عورت ہو یا مرد، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا ہو، تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے جو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ تعلیم کے بغیر قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جو قوم تعلیم یافتہ ہے وہ دنیا میں ترقی کرتی ہے، جو قوم تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا پھیلایا جائے وہ اتنا ہی بڑھتے رہتی ہے۔ دنیا کی دوسری چیزیں جتنا آپ تقسیم کریں گے وہ گھٹتے رہتی ہے، لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے آپ جتنا اسے تقسیم کریں گے وہ پھیلتی ہی رہتی ہے۔ دنیا میں اگر ترقی کرنا ہو تو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ جو قوم بھی دنیا میں ترقی کی ہے اور معیشت کے اندر آگے بڑھی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے سے ہی آگے بڑھی ہے۔ بغیر تعلیم کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تعلیم انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تعلیم ہر مذہب میں اہم اور ضروری ہے۔ دین اسلام میں تو تعلیم فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم میں تقسیم نہیں کی ہے کہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، یہ تقسیم آپ نے نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے بتایا ہر وہ تعلیم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ تعلیم اہم ہے، اور اس کے لیے آپ نے تمنا بھی ظاہر کی ہے، دعائیں بھی مانگی ہے۔ جو تعلیم انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو، نقصان پہنچانے والی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ مانگی ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا ہے وہ لفظ ہی ہے پڑھیے۔ جبکہ عرب میں بے شمار برائیاں تھیں، بے شمار خرابیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی، قرآن کریم کی پہلی وحی جب نازل کی ہے تو وہ ہے اقرا، پڑھیے، نازل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم جب آ جائے گا ساری جہالتیں دور ہو جائے گی، ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ علم کی وجہ سے ہی عرب کے معاشرے کی جتنی برائیاں تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے یہودیوں کے پاس بھیجا۔ وہ یہودیوں کے اسکول میں جا کر انہوں نے عبرانی زبان حاصل کی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے مدرسے میں جانا ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، علم حاصل کرو اگرچہ چائنا جانا پڑے، تو کریں، تعلیم یافتہ بنیں، ترقی کی منزلوں کو چھوئیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعیت علماء کی طرف سے میں یوتھ ڈے کے موقع پر سارے ہی نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ دیش آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی جوانی کا، آپ کی قوت کا، آپ کے علم کا، آپ کے ہنر کا محتاج ہے۔ آپ آگے بڑھیں، اس ملک کو ترقی پر پہنچانے کے لیے، اس ملک کو پوری دنیا کے اندر صف اول پر لانے کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں آج کے یوتھ ڈے کے موقع پر نوجوانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان سے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔